سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بدبخت اور ملعون شخص نے سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن حکیم کو جلانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب قرآن سوزی کے ان واقعات پہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر توہین مذہب کے واقعات اگر ہوتے ہیں تو ان سے کس طرح سے نپٹا جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس طرح کے واقعات میں رد عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اسٹاک ہوم کا ایک علاقہ ہے حسبی، وہاں پہ مسلمانوں کی اور تارکین وطن کی اکثریت رہتی ہے، اور یہ شخص انہی علاقوں میں جا کے ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور سویڈن کے قانون کا جو ہے وہ سہارا لے کے جو آزادی رائے کا حق ہے اس کو یہ اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے حسبی میں بھی 14 مئی کو یہ اس نے اجازت لی کہ میں وہاں پہ جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن سوزی کا جو ہے وہ واقعہ ایک شیطانی عمل کروں گا۔ اب جب اس کو جی اجازت مل گئی تو پورے اس علاقے میں جو ہے اور پورے اسٹاک ہوم میں جو ہے وہ ایک پریشانی، تشویش اور ایک جو ہے وہ غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی۔ اب وہ جو حسبی کا علاقہ ہے جو اسٹاک ہوم میونسپلٹی میں ہے، اور اسٹاک ہوم کے اس علاقے میں جو زیادہ تر ہمارے مسلمان اور تارکین وطن جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ حسبی گوڈ اسکول ہے جس اسکول میں مسلمان طلبہ کی جو ہے وہ اکثریت زیر تعلیم ہے۔ اب اس حوالے سے وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ یہاں پہ کافی جو ہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا اور ہنگامہ آرائی ہوگی، جیسے سویڈن کے بعض شہروں میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ پولیس اور جو باقی قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس چیز سے بڑے جو ہے وہ متفکر تھے۔ اس کو دانش مندی سے نمٹنے کا فیصلہ اس حسبی میں رہنے والے جو والدین ہیں، مسلمان والدین ہیں، اور وہاں پہ جو ہمارے آئمہ ہیں، مساجد میں جو لوگ دینی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو حسبی گوڈ اسکول ہے اس اسکول کی جو انتظامیہ ہیں اور وہاں کے جو پرنسپل ہیں ماگنوس دوونیس، ان سب نے مل کے ایک بڑی اچھی حکمت عملی بنائی، اور اس حکمت عملی نے ایک بڑے سلجھے انداز سے اس احتجاج کا وہ جو چاہتا تھا کہ میری پبلسٹی بھی ہو اور لوگ اس کو دیکھیں اور یہاں پہ انریسٹ بھی ہو، اور وہ ثابت کرے کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے غیر مہذب ہیں اور یہ آزادی رائے کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں کرتے، ان سب کو بڑے خوبصورتی سے جو ہے وہ ناکام بنایا۔ اور اس کی جو تفصیل ہے اسی حسبی گوڈ اسکولان میں جو کام کرتے ہیں جناب ملک محمد ایوب صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ اس 14 مئی کو اس نے یہ شیطانی عمل کرنا تھا قرآن سوزی کا، تو یہاں پہ جو حسبی میں جو والدین تھے وہ سارے متحرک ہوئے، اور جو اسکول کے پرنسپل ہیں ماگنوس دوونیس وہ بھی، تو ان سب نے کہا کہ ہم اس صورتحال کو اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کا مسئلہ بھی نہ ہو بلکہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ہی نہ جائیں۔ تو یہ طے پایا کہ اس دن وہاں پہ ایک فٹ بال کا میچ رکھ دیا جائے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو کہا جائے کہ وہ اس فٹ بال کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں حصہ لیں۔ تو ملک ایوب صاحب نے بتایا کہ 2-3 لوگوں نے مل کے ایک ڈونیشن کٹھی کی، انہوں نے 25,000 کرون کا جو ہے وہ ایک فنڈ بنایا کہ جو ٹیم بھی میچ جیتے گی اس کو ہم 25,000 سویڈش کرون جو ہیں وہ انعام دیں گے۔ اب وہ سارے جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، ان پہ والدین نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی، آئمہ مساجد نے بھی کوشش کی، اسکول کے ٹیچرز نے بھی کوشش کی تاکہ وہ سارے جو ہیں وہ میچ کے لیے آئیں۔ تو ملک محمد ایوب صاحب نے بتایا کہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں، ریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جب اس طرح کے توہین مذہب کے واقعات ہوتے ہیں تو تم ایک مسلمان ہو، کیا تمہیں رد عمل کرنا چاہیے یا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو ملک ایوب صاحب بتاتے ہیں جی میں نے انہیں واقعہ وہ طائف کا سنایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے اور وہاں پہ
کفار نے ان کو جو ہے وہ شدید زخمی کیا، اور اس دوران جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں جو پیس کے رکھ دوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تو ملک ایوب صاحب نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص ملعون جو ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. وہ اس لیے یہ کر رہا ہے، اور ہمیں اسوہ حسنہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ رد عمل دیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے اچھے ایک اسلامی تعلیمات کی عکاسی ہمارے جو ہے وہ اس عمل سے ہو، اور ہم کسی قسم کا جو ہے وہ دنگا فساد نہیں چاہتے، کیونکہ اسلام ایک جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، دین ہے. تو انہوں نے پھر جو وہاں کے کالج کے جو وہ ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ تمام بچوں کو یہ بات بتائیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ جب وہاں پہ تمام بچوں کو ایک ہال میں اکٹھا کیا گیا، وہاں پہ میں نے یہی باتیں دہرائیں. ہم نے کہا جی کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ جو میری جو یہ شیطانی عمل ہے اس کی دنیا میں تشہیر ہو، وہ اٹینشن چاہتا ہے، ہمیں اس کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے. ہمیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہمیں اس کی تصویریں شیئر کرنی چاہیے، نہ ویڈیوز شیئر کرنی چاہیے، نہ اس بارے میں خبر لکھنی چاہیے، تاکہ وہ اس کا جو مقصد ہے پبلسٹی حاصل کرنا، ہم وہ اس کو وہ پبلسٹی نہ دیں. اور انہوں نے ملک ایوب صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ایک اور مسلمان ٹیچر تھی، اس نے یہ کہا جی کہ قرآن ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ہے. قرآن دنیا میں پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن آج بھی محفوظ ہے. اگر وہ ایک کتاب کو جلا کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے وہ ختم کر دے گا تو یہ ناممکن ہے. تو پھر یہ ساری صورتحال کو دیکھے، بلکہ پولیس بھی وہاں پہ آئی، اور پولیس نے بھی اسکول کے ان ٹیچرز سے ایوب صاحب سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ حسبی میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا. حالانکہ حسبی میں سے پہلے کئی طرح کے جو ہے وہ فسادات ہو چکے ہیں، گاڑیاں بھی جلائی گئی ہیں، لیکن وہاں کے جو والدین ہیں، نوجوان ہیں، اسکول کے اساتذہ ہیں اور ائمہ ہیں، ان سب نے مل کے جو جوائنٹ کوشش کی. جس وقت اس نے ملعون نے 14 مئی کو قرآن جلانے کا اس نے کیا تھا فیصلہ، اسی وقت جو ہے وہ وہاں پہ فٹ بال میچ ہو رہا تھا. تمام یوتھ جو ہے وہ میچ دیکھ رہے تھے، ساتھ والدین جو تھے وہ باربیکیو کر رہے تھے، اور لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے اس طرف جمع تھے. اور اس کا جو منصوبہ تھا کہ میں یہاں پہ کر کے ایک نقص امن پیدا کروں گا، میری پبلسٹی ہوگی اور میرا جو ہے وہ مضمون مقاصد میں کامیابی ہوگی، وہ بالکل ناکام رہا. اور اس پہ سویڈش ٹیلی ویژن نے، سویڈش میڈیا نے مسلمانوں کی، ان لوگوں کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا جی کہ بڑی عقل مندی سے، اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اسی بارے میں نے اپنے بہت سے کالمز میں 2-3 سال سے میں لکھ رہا ہوں، اس چینل پہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا بہترین رد عمل ہونا چاہیے. ہم انہیں نظر انداز کریں، ہم اس کی خبریں، تصویریں وغیرہ جو ہے وہ شیئر نہ کریں. بعض ہمارے جذباتی یا ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. بھائی اگر آپ جائیں گے تو آپ اس کا کام آسان کریں گے. وہ چاہتا ہے میری پبلسٹی ہو، آپ اس کو پبلسٹی دیں گے. آپ کے وہاں پہ جانے سے، مقابلہ کرنے سے وہ کام رک نہیں جائے گا. تو ہمیں اگر ہم یہی ایٹیچیوڈ باقی جگہوں پہ بھی کر دیں، جہاں بھی جائے وہ اکیلا شخص ہو اور کوئی اس طرف توجہ نہ دے، تو وہ اس کے جو یہ کوشش ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسبی گولڈ کے اسکول کے جو ٹیچرز تھے اور حسبی کے جو لوگ تھے اور نوجوان تھے، ان سب نے بڑے اچھے جو ہے وہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے. جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے تو یہ ہمارے دلوں میں ہر جگہ زندہ ہے. وہ جو ناہنجار شخص یہ کام کر رہا ہے، اس کے گھر میں بھی جو موبائل ڈیوائس ہیں، جو کمپیوٹرز ہیں، ان میں بھی قرآن ہے. قرآن کبھی کسی جگہ سے ختم نہیں ہو سکتا. اور اس پہ جو ہے وہ اس کے بلکہ والد نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت غلط حرکتیں کر رہا ہے، باقی لوگوں نے بھی کہا ہے، اور جو اکثریت سویڈش لوگوں کی ہے وہ اس چیز کو ناپسند جو ہے وہ قرار دے رہی ہے. یہاں کے چرچ نے بھی اس چیز کو برا کہا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنا ایٹیچیوڈ بھی اس طرح سے کرنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ شر سے بھی کبھی کبھی جو ہے وہ خیر کا پہلو نکلتا ہے. جو شخص سوئٹزرلینڈ میں میناروں کا سخت مخالف تھا، وہ بعد میں جب اس نے اسلام کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرف ہالینڈ میں جو شخص اسلام دشمن تھا، جب اس نے قرآن کو ایکسپلور کیا تو وہ اسلام کی طرف آ گیا. اس کے قرآن جلانے کے واقعات سے بہت سے لوگ، سویڈش لوگ جو ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے.
وہ قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھ کے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے متاثر ہوں گے، وہ اسلام کی طرف بھی آئیں گے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سویڈش ٹرانسلیشن والا قرآن جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اپنے ملنے والوں ساتھیوں کو، ان کو کہیں جی آپ خود پڑھ کے فیصلہ کریں کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو قرآن کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن یہاں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم قرآن سوزی کے واقعات پہ، توہین مذہب کے واقعات پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کوئی اہانت ہوتی ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے اور ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن پہ خود کتنا عمل کرتے ہیں، ہم قرآن کو کتنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تو چلو ٹھیک ہے، ہم اس پہ اگر اس کو نہیں سمجھتے یا عمل نہیں کر سکتے، ہماری سستی ہے، لیکن اگر قرآن میں ایک واقعی واضح حکم دیا گیا ہے، ہم اس کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتے جو گجرات میں ایک واقعہ افسوسناک پیش آیا ہے، جو لڑکیاں جو اسپینش نیشنل تھیں، وہاں سے ان کے والدین ان کو اسپین سے گجرات لے کے آئے اور ان کی زبردستی شادی کرنا چاہی اور انہوں نے انکار کیا، جس کا حق قرآن ان کو دیتا ہے، اور ان پہ ان کو قتل کر دیا۔ اب قرآن سورہ نساء کی 19ویں آیت میں عورتوں کو یہ پورا حق دیتا ہے اور مومنین کو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ جب قرآن اتنا بڑا حکم دے رہا ہے اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کو، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو قرآن نے انسان کے طور پہ حق دیا ہے، ہمیں وہ حق ہم نہیں چھین سکتے، نہ کسی کی زندگی چھین سکتے ہیں، نہ کسی سے اس کے جو مذہب پہ عمل کرنے کا حق ہے، اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، یا شادی کرنے کا حق ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ہم نہیں چھین سکتے۔ ہمیں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔